السلام علیکم خالد صاحب. وعلیکم السلام. Okay. آج کا ٹاپک ہے آئی مین اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. جو ہم لوگوں کی ایک خاص جو ڈسکشن بھی رہی ہے اور ایک مزاج بھی ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین کا ہے, اور ڈفرینس آف اوپینین کو جو ہے کس طرح سے نرچر کیا جائے. ہمارے یہاں اختلاف جو ورڈ ہے ہمارے یہاں وہ معاشرے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دین میں بھی استعمال ہوتا ہے, مگر وہ اختلاف جو ہے وہ میرے خیال میں جو اس کی کونوٹیشنز عربی زبان میں ہیں وہ شاید اردو زبان میں اس سے بہت الگ ہیں. اور اختلاف جو ہے پھر وہ کافی آگے تک چلا جاتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. خالد صاحب پلیز یہ کہ جو ہے نا لیٹس ٹیک اٹ فارورڈ. نجیب صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ یہ جو اختلاف کے بارے میں ایک منفی سوچ ہے اس کو ختم کیا جائے. اختلاف ایک نیچرل چیز ہے, اختلاف ایک ضروری چیز ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ میں عقل کل نہیں ہوں. اس دنیا میں کوئی انسان عقل کل نہیں. میں نے جو کچھ سوچا ہے, میں نے جو کچھ سمجھا ہے, وہ میرے اپنے ماحول میں میرے تجربات کا نتیجہ ہے. میں اگر آپ کی جگہ پیدا ہوتا اور آپ کی طرح پلتا بڑھتا تو یقیناً میری سوچ آپ سے ملتی جلتی ہوتی. یہ ایک بالکل کامن سینس کی سادہ بات ہے جس کو نہ جانے کیوں ہم لوگ نہیں سمجھتے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جو فرق ہے جس کو ہم اختلاف کہتے ہیں, اس سے ہم گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, غصے میں آتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اپنے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ اختلاف کوئی بری چیز ہے. اختلاف ہرگز کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں, ایک چیز بری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اختلاف برائے اختلاف کریں اور اپنی رائے پر ضد کریں, اڑ جائیں. یہ پرابلم ہے. تو اس میں اختلاف تو ہوتا ہے, اختلاف جو ہے گھروں میں بھی ہوتا ہے, آرگنائزیشنز کے اندر بھی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہوتا ہے, مگر اس کو آپ مینیج کس طرح سے کرتے ہیں وہ جو ہے دیٹ از این آرٹ. یہ جو ہے نا وہ اس میں آپ جو ہے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر حد برداشت کس طرح سے ہے, اور یہ برداشت کا مادہ جو ہے پہلی بات ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے اندر ایز یوزول جو ہے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں اور اس کے آگے جو ہے میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے پھر I'll get your opinion on that. کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کسی بھی اختلاف کسی کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے, سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کہ رسپیکٹ جو ہے دیٹ از پیراماؤنٹ. کہ آپ کسی سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگلا آدمی جو ہے وہ آپ کی بے عزتی کرے, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے جب اس سے بات کرنے کے لیے جائیں تو کم سے کم جو ہے ایک تمیز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے بات کی جائے. تو this is my first point, Khalid Sahab. Yeah, just give your opinion on that. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, لیکن میں صرف اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, رسپیکٹ کہنے سے آپ کسی کے اندر پیدا نہیں کر سکتے. رسپیکٹ اصل میں ایک ایٹیچیوڈ ہے, اور اس ایٹیچیوڈ کے پیچھے اگین ایک سوچ ہے کہ دوسرا انسان بھی میری طرح کا انسان ہے. اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کو وہ دیانتداری سے مانتا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیانتداری سے مانتا ہے؟ اس لیے کہ میرے پاس کوئی شواہد نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو بددیانتی سے قائم کیا ہے. اس کے سامنے جو حالات آئے, اس کو جو تجربات ہوئے, اس نے جو کچھ پڑھا, اس کے نتیجے میں اس کا یہ پوائنٹ آف ویو بنا. آئی مسٹ ریسپیکٹ اٹ. اس لیے کہ اگر میں یہ نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عقل کل ہوں, میں صحیح سوچتا ہوں, میں ایماندار ہوں, باقی سب بے ایمان ہیں, بے وقوف ہیں اور وہ بائسڈ ہیں. سو یہ جو رسپیکٹ ہے یہ ایک بالکل جینوئن رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے بارے میں سوچیں گے صحیح ذہن کے ساتھ, کھلے ذہن کے ساتھ, تو آپ رسپیکٹ کریں گے, اور رسپیکٹ ہمیں سب کی کرنی چاہیے. یہ
कुछ कल्चरल इशू है कि जो है कि इख्तिलाफ राय जिस तरह हम लोग बहुत सारी मुल्कों में, सिर्फ ये हमारे मुल्क का मसला नहीं है, बहुत सी पार्लियामेंट्स के अंदर देखते हैं, पॉलिटिशियंस को खास तौर पे देखते हैं, रिलीजियस सर्कल्स में होता है कि इवन इफ आई गिव अ नेम के साउथ कोरिया की पार्लियामेंट तक मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो दस्तो गिरबां हो गए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, हाथ पैर चल पड़े सब करने के लिए, कि ये किस पॉइंट के ऊपर जो है ना ये चीज ट्रिगर करती है कि हाँ मैंने इसकी बात सुननी नहीं है। इसके कई पहलू हैं, लेकिन दो बातें शायद ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। एक ये कि मेरी एक वीकनेस है, एक इनसिक्योरिटी है। लेट से मैं मजहब की बात करता हूँ कि मुझे अपने ईमान, अपने अकीदे पर इतना ज्यादा एक उसके साथ जज्बाती लगाव है कि मैं उसको किसी तरह से भी मजरूह नहीं होने देता, डिस्टर्ब नहीं होने देता। तो चुनाचे आपने अगर मेरे मजहबी अकीदे नजरिए के बारे में गुफ्तगू शुरू की और मुझे महसूस हुआ कि आप कोई मनफी बात कर रहे हैं, तो मैं इमीडिएट एक रिएक्शन शो करूंगा कि मैं आपको शट अप करूं या आपकी नफी करूं। तो ये क्या है? ये एक इनसिक्योरिटी है। अगर मैंने अपने मजहब को सही तरह से समझा होगा तो मैं आपकी बात इत्मीनान से सुनूंगा। क्यों? ताकि जब आपकी बात खत्म हो और मैं आपकी बात सुन लूं गौर से और जेन्युइनली सुनूं, तो फिर मैं आपको अपनी बात उन दलाइल के साथ समझाऊं जिन दलाइल ने मुझे अपनी बात तक पहुंचाया है। तो एक तो प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी। दूसरा, नजीब साहब, प्योर वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये मेरा बिजनेस है, इसको मैं किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा, कम वॉट में। इसलिए अगर दूसरा शख्स मेरे इस इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहा है तो मुझे उसको शट अप करना है। तो ये दो बातें तो सामने आती हैं इमीडिएटली। तो अगली चीज जो इसी इसी के से जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये है कि क्लासरूम में पढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो स्टूडेंट्स है, नई जनरेशन है, आपने तो माशाल्लाह आपकी टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस है कि वहां पे डिबेट्स के अंदर डू यू सी कि स्टूडेंट्स के अंदर ये तहम्मुल है? अभी तक जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी अब ट्रिगर हो जाते हैं, उनका तो इतना कि उससे कोई इतनी बड़ी एफिलिएशंस नहीं है इस वक्त। बहुत जज्बाती होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन दो तरह के होते हैं। जैसे इंसान हमेशा यानी एक तरह का नहीं होता, उसमें आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज मिलती है। स्टूडेंट्स भी बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत बायस्ड होते हैं, लेकिन उनमें बहुत से वो होते हैं कि जो बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। और खास तौर पर अगर आपका उनके साथ एक ताल्लुक बन जाए एतमाद का, और वो ये महसूस करें कि ये हमें जो बात बताते हैं उसकी कोई बुनियाद होती है, तो फिर बात वो समझने के लिए भी तैयार होते हैं। ये हाथ आपका ड्रॉप हो सकता है। ये सॉरी जी जी। दूसरा पॉइंट हालांकि इसके अंदर जो आ रहा है वो ये है, बेसिकली जो नोट्स में लिखा था कि जो है ना कि वी हैव टू लुक इनवर्ड्स, कि बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम किसी इख्तलाफ की तरफ जाएं, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है हम लोग जो है ना वी ट्राई टू वॉक इनटू द अदर पर्सनस शूज, कि वो अगर हमारी जगह होता तो उसको किस तरह से रिएक्ट करता। और इसके लिए जाहिर बात है आपको एक दफा थोड़ी देर के लिए ना तहम्मुल से सोच के उसके बाद फिर अगले कदम पे चलना पड़ता है। इज इट पॉसिबल, इज इट रियली पॉसिबल एक गुस्से के माहौल के अंदर कि जो है ना कि मैं जा रहा हूं और मैं इस वक्त इस आदमी से बात करने जाऊंगा, हाउ डू यू एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट? देखिए, मैं आपको एक बुनियादी बात बताऊं, मैं इस पर आई एम परफेक्टली कन्विंस्ड कि ये जो हम बात कर रहे हैं इख्तलाफ की और कम्युनिकेशन की, बेसिकली आप इख्तलाफ में अच्छा रवैया अख्तियार कर नहीं सकते अगर आप अच्छे इंसान नहीं। असल में आपकी शख्सियत, आपकी इंसानियत, आपकी गुफ्तगू में, आपके इख्तलाफ में जो आपके रवैये हैं वो सामने आ जाती है। जो बात आपने पूछी है बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल आपको अपनी माइंड को ट्रेन करना है। और मैं दोबारा वापस जाता हूं अपने पॉइंट पे। अगर नजीब साहब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जो आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर मैं जज्बात के साथ नहीं पहुंचा, जज्बात मेरे हैं उसके साथ वाबस्ता, मैं उसको सोच समझ के इख्तियार किए हुए हूं,
پھر مجھے دوسرے کی بات کو سن کر انورڈ اپنے اندر جا کر سوچنے میں اور اس کے شوز میں جا کر امیجن کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو، بلکہ میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ میرے لیے ضروری ہے. مگر اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو اس کے پیچھے جو ساری سوچ ہے اس کو ہمیں سمجھنا سمجھانا ہے اپنے نوجوانوں کو، اور دوسرا اس کی پریکٹس کرنی ہے. یعنی بات سمجھ میں بھی آ جائے تو کچھ اس میں پریکٹس کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، بٹ اٹ از ایبسلیوٹلی پاسبل، ویری مچ پاسبل. آپ کی اپنے زمانے میں جو ہے جو اسٹوڈنٹ سے اس طرح بات ہوتی تھی اور کبھی کلاس میں اختلاف ہو جاتا تھا لوگوں کا، تو ہاؤ ڈو یو ایڈریس اٹ جنرلی؟ دیکھیں، اختلاف ہوتا ہے تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور ان کے پوائنٹ آف ویو کی بیسس کیا ہے. ظاہر ہے آپ یہی کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ کول ڈاؤن، لیٹس بی کام، پولائٹلی ہم ایک دوسرے سے بات کریں، اور دوسرے کی بات آپ سمجھیں کہ وہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں. اور ایک چیز بالکل طے ہے جو سارے اس پروسیس میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے کی نیت پہ شک کرنا. ہمارے ہاں مذہب میں بھی اور سیاست میں بھی اور بزنس اور معاشرت میں بھی ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سے بدزنی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا، اصل میں یہ اپنے ذہن میں ایک منفی نیگیٹو منصوبہ رکھتا ہے. اس کا ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ اپروچ رکھیں. سو ہمیں دوسرے کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ہی ایک پازیٹیو انسان ہے، اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے اس کو سمجھنا ہے. اگر مجھے اس کو کنونس کرنا ہے تو پہلے مجھے اس کو سمجھنا ہے. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ میں اپنے اندر بھی جھانکوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری بات صحیح ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے یہ میرے لیے ایبسلیوٹلی امپیریٹو کہ میں اس پروسیس میں اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو ریویو کرتا رہوں. یہ 70 اور 80 کی دہائی میں پاکستان میں، I mean, I was too young for that, but I remember کہ میں اسکول جاتا تھا تو اسٹوڈنٹس یونینز ہوا کرتی تھیں ارلی 80 میں 70s کے اندر، اور وہ کافی وائلنس ہو گیا تھا اس زمانے میں، خاص طور پہ لاہور کے ذکر کر رہا ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں، اور دوسرا ایک وہ تھا سپیریئر سائنس کالج کے باہر جو ہے کافی وہاں پہ لکھے ہوتے تھے. اس زمانے کے اندر خالد صاحب یہ اسٹوڈنٹس ہی تھے، اور اس کے اندر اس وائلنس کے اندر جو ہے کئی بچے جو ہیں دے لاسٹ دیئر لائفز. وہ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر جو ہے جسٹ ٹو گو بیک، اس کے اوپر آپ تھوڑا روشنی ڈالیے کہ جو ہے نا کہ وائی ڈڈ دیٹ ہیپن؟ دے ور انسٹیگیٹڈ کہ وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے بچے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد اسٹوڈنٹ یونین بالکل ہی ختم کر دی گئی، جس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان میں جو ہے ایک گراس روٹ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی اس کے ساتھ. لیکن یہ بڑی ٹریجڈی ہوئی، اور بڑا یونیورسٹی اور ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تاریخ دور تھا وہ. ہمارے ہاں میں نے بھی جب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تو اسٹوڈنٹ یونینز کیا ہوتی تھی، وہ سیاسی جماعتیں ہوتی تھی. ان کا ایڈمنسٹریشن پر کنٹرول ہوتا تھا. لٹرلی وائس چانسلر جو ہے وہ سیکنڈری ہوتا تھا، یونین کا صدر وہ زیادہ پاورفل تھا. اور اس کے بعد ہمارے تعلیمی نظام میں پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم کا ستیہ ناش ہو گیا. دیکھیں، اسٹوڈنٹ یونینز ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اسی سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن کنٹرول ہونا چاہیے، اپنی حدود کے اندر رہ کے یہ سارے کام کرنے چاہیے. اگر آپ نے ان لوگوں کو کہ جو خود اسٹوڈنٹس ہیں، آپ یونیورسٹی کی ڈیسیشن میکنگ میں الٹیمیٹ اتھارٹی بنا دیں، اور اگر ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن یہ محسوس کرے کہ ہم فیصلے کریں گے تو باہر جلوس آ جائے گا، پتھراؤ ہوگا، تو اس کے بعد وہ ڈر جاتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوا ہے. ابھی بھی اگر آپ ان کو دوبارہ پار دیں گے، دوبارہ یہی کچھ ہوگا، اس لیے کہ کچھ ہماری بنیاد میں خرابی، ہمارے اندر وہ ڈسپلن، وہ تربیت، وہ تہذیب، وہ آپس میں گفتگو کرنا، اور پھر فرق مراتب. بھائی یہ میرا استاد ہے،
میں اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا. یہ ہمیں چونکہ سکھایا نہیں گیا ہے, اور لوگ آتے تھے, جیسے مثال کے طور پر اسلام کے نام پر کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو سمجھتی ہیں کہ یہ تو اگر ہم نے اس کی اجازت مل گئی تو اسلام خطرے میں ہوگا. وہ لوگ پروگرامز کرتے تھے, اگر کچھ میوزیکل کانسرٹس وغیرہ اس کو ختم کر دیا جاتا تھا, ایسا ہنگامہ کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ تو آپ کی دینی ذمہ داری ہے, آپ تو اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک اور میں آپ کو بتاؤں پرابلم جو ہمارے ملک میں کیا ہے, کہ ہمارے ملک میں کوئی مرکز کی, قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے اجزاء میں بٹے ہوئے ہیں, ٹولیوں میں بٹے ہوئے. کوئی کسی مولوی صاحب کی بات سن رہا ہے, کوئی کسی سیاسی لیڈر کی بات سن رہا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا ایک قوم, ایک معاشرہ, وہ مل کر کوئی اپروچ نہیں رکھتا. مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, اور اگر میں لوں گا تو then I'll have it, آپ کو معلوم ہے, آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور یہاں اس کو دیکھتے ہیں.